اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، حج کے مسائل چل رہے تھے، اس سے پہلے الحمدللہ بہت سارے مسائل بیان ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ تھوڑے تھوڑے کر کے بہت سارے مسائل انشاءاللہ اللہ ہماری ذات کے ذریعے حل کروا دیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں، مسائل کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ایک عمل کرتا ہے اور اس کے لیے اتنا پیسہ خرچ کرتا ہے اور اتنی محنت کرتا ہے، لیکن مسائل کا علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ عمل ہی صحیح نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ والے لکھا ہے کہ بھائی علماء کے پاس جا کر، اللہ والوں نے لکھا ہے علماء کے پاس جا کر مسائل کا سیکھنا، فضائل کا علم تعلیم کے حلقوں میں اور مسائل کا علم علماء کے پاس جا کر سیکھیں۔ بہرحال حج کے مسائل چل رہے تھے، آج انشاءاللہ حج کے فرائض، حج کے واجبات اور حج کی سنتوں کو بیان کیا جائے گا۔ دیکھیں، جس طرح ہر عمل کے فرائض ہیں، جیسے غسل کے فرائض، وضو کے فرائض، اسی طرح نماز کے فرائض، تو حج کے بھی کچھ فرائض ہیں۔ حج کے فرض کتنے ہیں؟ حج کے فرائض کتنے ہیں؟ 3 حج کے فرائض ہیں۔ نمبر 1 احرام کا باندھنا، نمبر 2 وقوف عرفہ اور نمبر 3 طواف زیارت۔ یہ 3 جو ہیں یہ حج کے فرائض ہیں۔ اگر ان میں سے ایک بھی چھوٹ گیا تو حج ہی ختم ہو جائے گا، حج ہی فاسد ہو جائے گا۔ اب اس کی کوئی تلافی نہیں ہو سکتی، یعنی دم دے کر قربانی کر کر اس کی تلافی ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ تینوں میں سے اگر ایک بھی چھوٹ گیا تو حج گیا۔ سب سے پہلا ہے وہ احرام، کہ احرام کا باندھنا، یعنی جتنے مناسک حج ہم ادا کریں تو وہ احرام کی حالت میں ہونا چاہیے۔ اور یہ احرام کب باندھا جائے گا؟ میقات سے پہلے۔ ہم چونکہ باہر کے رہنے والے، آفاقی ہمیں کہا جاتا ہے، یعنی ہم باہر کے رہنے والے، حرم کے نہیں ہیں، تو احرام کا باندھنا لازم ہے، یہ حج کے فرائض میں سے ہے۔ اور دوسرا یہ وقوف عرفہ۔ اچھا، وقوف عرفہ کسے کہتے ہیں؟ وقوف کہتے ہیں ٹھہرنے کو، اور عرفہ ہم جانتے ہیں عرفہ کا میدان، تو اس کے اندر عرفہ کے میدان میں ٹھہرنا کب؟ 9 ذی الحجہ کے زوال سے لے کر زوال آفتاب، 9 ذی الحجہ کے زوال سے لے کر 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق تک عرفہ میں کسی بھی وقت تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا، چاہے وہ 1 منٹ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ٹھہرنا فرض ہے، اگر کوئی نہیں ٹھہرے گا اس کا حج ہی گیا۔ اور نمبر 3 طواف زیارت کرنا، یہ فرائض ہیں 3۔ ان فرائض کا حکم یہ ہے کہ اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں کیا گیا تو پھر ایسی صورت میں حج ختم ہو جائے گا، حج باطل ہو جائے گا۔ اچھا، بعض چیزیں ایسے ہیں جو فرائض کے ساتھ ملحق کی گئی ہیں، یعنی فرائض کے ساتھ ملائی گئی ہے، جیسے یہ کرنا ضروری ہے اسی طرح یہ بھی ضروری ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وقوف عرفہ سے پہلے احرام کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت نہ کرنا۔ اگر کسی نے وقوف عرفہ سے پہلے اپنی بیوی سے صحبت کر لی تو پھر ایسی صورت میں اس کا حج ہی فاسد ہو جائے گا، حج ختم ہی ہو جائے گا، اس کی کوئی تلافی کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ لہٰذا دم دینا وغیرہ اس سے حج کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح یہ احرام، وقوف عرفہ اور طواف زیارت، ان تینوں کے درمیان ترتیب کو قائم رکھنا، احرام، وقوف عرفہ اور طواف زیارت بالترتیب ان کو ایک کے بعد ایک کرنا۔ لہٰذا اگر کسی نے ترتیب کو الٹ دیا تو پھر ایسی صورت میں حج درست نہیں ہوگا۔ یہ ترتیب بھی فرائض کے ساتھ ملحق کی گئی ہے۔ بہرحال یہ تو فرائض تھے، 3 فرائض ہیں حج کے۔ اب اسی طرح واجبات ہیں۔ دیکھیں، حج کے اندر 6 اصلاً جو ہے یہ 6 واجبات ہیں، حج کے اندر اصلاً 6 واجبات ہیں۔ نمبر 1 وقوف مزدلفہ۔ وقوف کہتے ہیں ٹھہرنا، جیسے ابھی اس سے پہلے بتایا فرائض میں، وقوف کہتے ہیں ٹھہرنے کو، اور مزدلفہ کے اندر ٹھہرنا، جس کا وقت ہے 10ویں تاریخ کی صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک ٹھہرنا، یہ واجب ہے۔ حج کے اندر مزدلفہ میں ٹھہرنا 10ویں تاریخ کی صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک مزدلفہ کے اندر ٹھہرنا۔ نمبر 2 صفا اور مروہ کی سعی کرنا، یہ بھی حج کے واجبات میں سے ہیں۔ نمبر 3 رمی جمار کرنا، جو شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں نا وہ۔ دیکھیں، یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، بھائی سنت جو ہے وہ کنکریاں مارنا ہے، چپل وغیرہ مارنا نہیں ہے۔ ارے وہاں حقیقتاً شیطان نہیں ہے، وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ ماری تھی اس جگہ شیطان کو، تو ان کی سنت ادا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر واجب کیا ہے۔ تو بعض لوگ چپل مارتے ہو، پتہ نہیں کیا کیا، یہ سب درست نہیں ہے۔ بھائی جو نبی علیہ السلام سے جتنا ثابت ہم اتنا ہی عمل کریں۔ اور نمبر 4 ہے
قارن اور متمتع۔ دیکھیے اس سے پہلے حج کی قسموں میں شاید آپ نے دیکھا ہو، حج کی قسموں میں بتایا گیا تھا کہ حج کی 3 قسمیں ہیں، قران، تمتع اور افراد۔ تو قارن، جو قارن ہوتا ہے یعنی جو ایک ہی احرام سے حج و عمرہ کرتا ہے، اسی طرح متمتع جو ایک ہی سفر کے اندر حج اور عمرہ کو ملاتا ہے، تو اس کے لیے دم شکر یعنی شکر کے طور پر ایک چھوٹا جانور ذبح کرنا، یہ اس کے لیے حج کے واجبات میں سے ہیں۔ اگر کوئی قران کر رہا ہے حج کا، اور یا کوئی حج قران کر رہا ہے یا کوئی حج تمتع کر رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں ایک چھوٹا جانور ذبح کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ حج کے واجبات میں سے ایک ہے۔ اور نمبر 5 حلق کرانا، حلق یا قصر کرانا۔ حلق کہتے ہیں یہ پورے سر کے بال کو منڈوا دینا، یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے اور یہ ہم پر واجب قرار دیا گیا ہے حج کے بعد۔ اسی طرح اگر کوئی حلق نہیں کراتا تو قصر کی بھی اجازت ہے، لیکن یاد رکھیں نبی علیہ السلام کی جو دعا ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو حلق کراتے ہیں، حلق کراتے ہیں۔ اس لیے بہت سی مرتبہ نبی علیہ السلام نے جب دعا کی تو کئی مرتبہ ان لوگوں کے لیے دعا کی جو حلق کراتے ہیں، قصر کرانے والوں کے لیے 1 مرتبہ نبی علیہ السلام نے دعا کی۔ تو اس لیے جب ہم اتنا قربانی کر کے جا رہے ہیں تو پھر حلق ہی کرا دیں، یعنی پورے سر کے بال کو منڈوا دیں۔ اور قصر کرانا کہتے ہیں کہ تھوڑے بال کو منڈوائیں، تھوڑا بال کٹائیں، نہیں ہم حلق کرائیں، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی سنت حلق کرانا ہے۔ اور نمبر 6 ہے آفاق، یعنی جو ہم لوگ ہیں باہر کے لوگ ہیں ان کے لیے طواف وداع، یہ بھی واجبات میں سے ہیں، یہ بھی واجبات میں سے ہے۔ تو یہ کل حج کے 6 واجبات ہوئے جس کو ہمیں کرنا ضروری ہے۔ اچھا، اور بھی بہت سارے واجبات کے ساتھ ملحق کیے گئے ہیں اعمال، جیسے ممنوعات احرام، انشاءاللہ اس پر مستقل کلپ بنائی جائے گی۔ واجبات کا حکم یہ ہے کہ ان میں سے اگر ایک بھی چھوٹ گیا تو اس کی وجہ سے حج فاسد نہیں ہوگا، حج ختم نہیں ہوگا، بلکہ اس کی وجہ سے ایک قربانی چھوٹا جانور دینا لازم ہوگا۔ اگر ہم قربانی دے دیں گے تو ہمارا حج درست ہو جائے گا۔ واجبات کا حکم یہ ہے کہ واجبات کے ترک کی وجہ سے اگر ایک بھی واجب چھوٹ گئے تو حج ختم نہیں ہو جائے گا، حج فاسد نہیں ہو جائے گا، بلکہ اس کی وجہ سے ایک جانور کو قربان کرنا لازم ہوگا۔ اچھا، اسی طرح حج کی کچھ سنتیں ہیں، بہت ساری سنتیں ہیں، کچھ انشاءاللہ یہاں پر بیان کی جائے گی۔ سب سے پہلے احرام باندھنے کے لیے غسل کرنا، یہ بھی حج کی سنتوں میں سے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے حج کے مہینوں میں احرام باندھنا، یہ بھی نبی علیہ السلام چونکہ حج کے مہینوں میں احرام باندھتے تھے۔ اس کے بعد تلبیہ پڑھنا، اس کے بعد ہے افراد، جو حج افراد کرتا ہے، اور اسی طرح آفاقی جو باہر سے آ رہا ہے، اور اسی طرح قران کرنے والا، ان کے لیے طواف قدوم کرنا۔ طواف قدوم یعنی جو ہم باہر سے چونکہ جا رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے اعزاز ہے کہ ہم پہلے اللہ کے گھر کی زیارت کریں، اس کو طواف قدوم کہا جاتا ہے۔ تو طواف قدوم کرنا، اسی طرح طواف کے وقت طواف قدوم کے اندر رمل کرنا، رمل کہتے ہیں کندھوں کو ہلانا، کندھوں کو ہلا کر تھوڑا تیزی کے ساتھ دوڑنا۔ یہ تو وہاں جو حضرات جاتے ہیں ان کو معلم جو ہوتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے۔ بہرحال اسی طرح طواف کرتے وقت بدن اور کپڑے کا بالکل پاک صاف ہونا، یہ بھی سنت میں سے ہیں کہ بھائی جس طرح ہم نماز میں کپڑوں کو پاک صاف رکھتے ہیں، اسی طرح طواف بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے، تو اس میں بھی ہمارے کپڑے اور بدن بالکل پاک صاف ہو۔ اور صفا مروہ کی سعی کرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا یہ تو واجبات میں سے، لیکن صفا مروہ کی سعی کے اندر میلین اخضرین، وہاں پر آپ دیکھیں وہ 2 لائٹیں لگی ہوئی ہیں، وہ گرین لائٹ ہوتی ہے وہاں، تو ان دونوں کے وہ لائٹ کے درمیان جو ہے نا وہ تیزی کے ساتھ دوڑنا، اصل میں حضرت حاجرہ علیہ السلام دوڑی تھی، لیکن یہ صرف مردوں کے لیے ہے، یہ بات یاد رکھیں، مردوں کے لیے۔ اسی طرح رمل کرنا بھی صرف مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ سعی کرنا، سعی کے درمیان میلین اخضرین کے درمیان دوڑنا، یہ مردوں کے لیے ہے۔ بہت زیادہ تیز بھی نہیں دوڑنا ہے، بس تھوڑا سا دوڑنا ہے۔ اچھا، حجر اسود سے طواف کو شروع کرنا، یہ بھی حج کے سنتوں میں سے ہیں۔ اسی طرح 9 ذی الحجہ کی رات مینا میں قیام کرنا، یہ بھی سنت میں سے ہیں۔ اسی طرح 9 ذی الحجہ کو، یعنی جو رات مینا میں قیام کیا ہے اس کی صبح 9 ذی الحجہ کو طلوع آفتاب کے بعد مینا سے عرفات جانا، یہ بھی سنتوں میں سے ہیں۔ اسی طرح عرفات میں امام کے چلے جانے کے بعد نکلنا، امام سے یعنی امام جو وہاں خطبہ دیتا ہے اس کے وہ چلے جائے پھر اس کے بعد ہم نکلے، یہ بھی سنتوں میں سے ہیں۔ عرفات میں غسل کرنا، یہ بھی سنتوں میں سے ہیں۔ پھر مینا کے جو دن ہیں،
یعنی جس میں مینا میں رکنے کو کہا گیا اس میں رات بھی مینا میں گزارنا، یہ بھی سنت اعمال ہیں۔ حج کے سنت عمل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ رات مینا میں گزارنا، اور یہ ایک یہ ہے کہ تینوں جمرات، یعنی جو ہم پتھر مارتے ہیں، کنکری مارتے ہیں، تینوں جمرات کے رمی میں ترتیب باقی رکھنا۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری سنتیں ہیں، وہ جو جب آپ حج میں جائیں وہاں جو معلم ہیں انشاءاللہ وہ بالترتیب بتاتے ہیں، نارملی بالترتیب بتاتے ہیں۔ بہرحال یہ یہاں پر جو سنتیں بیان کی گئی، تو سنتوں کا حکم یہ ہے کہ ان کو قصداً جان بوجھ کر چھوڑ دینا یہ گناہ ہے۔ اگر چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں، بھول سے چھوٹ جائے کوئی حرج نہیں، لیکن جان بوجھ کر چھوڑ دینا گناہ ہے، اور ان کے چھوڑنے کی وجہ سے کوئی جزا دم وغیرہ کوئی لازم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی لبیک کو قبول فرمائے اور ہم سب کو قبول فرمائے۔ صلی اللہ علیہ